73ویں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا، پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں بازو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر بتایا۔ بس فرق اتنا ہے۔ نئی ذہن میں بات آئی تو میں حضرت جناب ابو ہریرہ پیغمبر کے صحابی سے مدد لیتا ہوں۔ مدینے میں جنازہ ایک تیار ہوا، کسی مسلمان کا انتقال ہوا، جنازہ لے کے قبرستان کو جا رہے ہیں، جنازے کے ساتھ صحابہ کرام، ان کے بچے اور زہرا کا چھوٹا بیٹا مولا حسین بھی ہیں۔ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا، قبر کو دیر سی تیار کر رہے تھے، لوگ بیٹھ گئے، جنازہ رکھ دیا۔ میں پہلے کہہ چکا کہ جنازے میں مولا حسین بھی تھے۔ جب لوگ بیٹھ گئے، پیغمبر کا وہ بڑا صحابی جناب ابو ہریرہ، اس کی نگاہ پڑی حسین کی نعلین پر، جوتی پر۔ چلتے چلتے جوتی پہ گرد پڑ گئی تھی، مٹی پڑ گئی چلتے ہوئے۔ انہوں نے جیب سے رومال نکالا، اور ایک کتاب میں ہے کہ نہیں، رومال نہیں نکالا بلکہ امامے کے پیچ کھولے اور حسین کی نعلین کو صاف کرنے لگا۔ 72 کے اور ہیں، 73ویں کا نبی کا بوڑھا صحابی جوتی کو صاف کر رہا ہے، نعلین کو کسی نے کہہ دیا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا جنت لے رہا ہوں۔ کہا جنت لے رہا ہے، حسین کی جوتی کی صفائی؟ کہا انہی کی تو جوتی صفا کر رہا ہوں جو جنت کے مالک ہیں۔ کہا اتنی قیمت 2 آنے سے پالش کروا لیتا بندہ؟ کہا عام جوتی 2 آنے سے ہو جاتی ہے، یہ حسین کی جوتی ہے، میں عقیدت سے اسے صاف کر رہا ہوں۔ اور سن لو صحابیوں، جو آج تک میں نے نمازیں پڑھی ہیں نا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، یہ قبرستان میں جو ہمارے مہمان ہیں بقیہ میں یہ بھی گواہ ہو جائیں، سامنے پیغمبر کا روضہ تھا، اشارہ کیا صاحب قبر صاحب روضہ بھی گواہ ہو جائے، جو آج تک میں نے عبادت کی ہے وہ اللہ میری حبت کر لے، ضبط کر لے، صرف حسین کی جوتی کی صفائی کی قیمت دے دے، میری نجات ہو جائے گی۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، بات کھلی نہیں، کہنے والے نے کہہ دیا ابو ہریرہ آج بڑی عقیدت دکھا رہا ہے، پہلے بھی تو بزرگ گزرے ہیں، ان سے تیرا ایسا رویہ نہیں تھا، ایسا پیار، ایسی عقیدت نہ تھی، پہلے بھی تو گزرے ہیں۔ نبی کا صحابی مسکرا کے کہتا ہے ہاں ہاں گزرے ہیں، مگر ان میں ان میں بڑا فرق ہے، ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا ان کو ہم نے بنایا، انہیں اللہ نے بنایا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے بنایا، ان کو اللہ نے بنایا۔ تو کہنے والے نے کہا پھر کیا فرق ہوا؟ وہ بھی بنائے ہوئے، یہ بھی بنائے ہوئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں تو نہیں سمجھا، وہ جتنا بنانے والوں میں فرق ہے، بنانے والوں میں جتنا فرق ہے یعنی بندے اور خدا میں، وہ جتنا بنانے والوں میں فرق ہے اتنا ہی تو بننے والوں میں فرق ہے۔ 72 کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا، 73ویں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا۔ ہوگا کوئی امام بلند، میں کسی کو نہیں کہتا کہ بلند نہیں، لے دے کے بڑا امام حضرت ابو حنیفہ ہی تو ہے جس کو ہم مسلمان مانتے ہیں، حضرت بہت بڑا ہے نا امام، میں پاگل ہوں کہ اس کی زبان کو نہ مانوں۔ اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے وہ ان کا لکھا ہوا،
جناب حضرت ابو حنیفہ سے کسی بندے نے پوچھ لیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ امام اعظم جسے کہتے ہو. پوچھنے والا کہتا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد فرمایا 2 سال. اس نے کہا حضور سفید ریش ہے آپ کی عمر 2 سال؟ کہاں 2 سال. کہنے والے نے کہا جناب میں سمجھا نہیں, آپ کی عمر تو بہت زیادہ ہے, آپ 2 برس کہتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہو بندہ خدا ویسے تو میں نے دنیا میں 57 سال گزارے ہیں, میری زندگی 57 برس اس وقت ہے, گزری تو ہے 57 منزلیں 57 برس, مگر ہے 2 سال. کہا وہ کیسے؟ کہا وہی 2 سال کام کے ہیں جو صادق آل محمد کی غلامی میں گزارے ہیں. باقی 55 میں گئے اوے کم دے 2 سال ہیں جڑے امام دی غلامی چ گزارے. عربی کے ان کے الفاظ ہیں لولا سنتان لہلک النعمان. اگر یہ 2 برس مجھے نہ ملتے, نعمان کو نہ ملتے, ان کا اس میں گرامی نعمان ہے, اگر یہ 2 سال نعمان کو نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو گیا تھا. پھر تیری مرضی, ہلاک ہونے والے کو امام مان لے یا ہلاکت سے بچانے والے کو امام مان لے. 72 کے امام اور ہیں, 73ویں کا امام یوم ندعو کل اناس بے امامہم, ہم قیامت کے دن تمہیں امام کے ساتھ بولیں. انجام امام کے ساتھ ہے. قرآن مجید کی روشنی میں, اس آیت کی روشنی میں انجام امام کے ساتھ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں امام شیعی کوئی نہیں, سن لے لکھ لے, جن کے ذہن میں امام ہے نور بخش جلال الدین ہے مولوی فتح محمد, وہ علی کی امامت کو کیا سمجھیں؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ میاں امام دا ترجمہ ماں ہے. جی اور مفسر قرآن دے اگر میاں رب فرماؤں گا یوم ندعو کل اناس بے امامہم, ہم قیامت کے دن ہر بندے کو ماں کے ساتھ بلائیں گے. کہ رب نو امام ماں دا ترجمہ نہیں ہوتا تھی عربی کا. خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یوم ندعو کل اناس بے امہم, ہم ماں کے ساتھ بلائیں گے. یہ بھی عجیب معنی ہے کہ اللہ امام کہتا ہے, میاں ماں کہتا ہے. آل رسول کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے. وہ جی کیوں ماں دے نال کیوں؟ جی ماں دا پک ہے, باپ دا شک ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ماں کا یقین ہے پک ہے تے پیو دا. سن لو میرے بھائیوں, شیعوں کو ماں سے باپ کا زیادہ یقین ہے. شیعوں کو ماں سے زیادہ باپ کا پک ہے. کیوں؟ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے باپ پہچاننے کی, حلالی ہونے کی. ہمارا امام کہہ گیا کہ اگر باپ کو پہچاننا ہو, من وجد فی قلبہ حبنا فلیشکر امہ, جس کے دل میں ہماری بلا ہو وہ اپنی ماں کا شکر ادا کرے کہ ماں نے حلالی پیدا کیا ہے. جس کے دل میں ہماری بلا ہو وہ اپنی ماں کا شکر ادا کرے کہ ماں نے اسے سانو ماں نالوں پیو زیادہ پک گئی. صد مبارک ہیں وہ مائیں جن کے بچے علی علی کرتے ہیں. سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث علی کو مانتے اس لیے ہے کہ یقین ہو جائے کہ یہ حلالی. میرے بھائیوں, قیامت کے دن امام کے ساتھ لکھ لو پیغمبر کا فرمان
شیعہ کتاب کا سہارا لے کے مقدمے کو کبھی نہیں کرنا چاہتا. مولانا محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے دیوبند کے بھائیوں کے عالم. آپ کو شیعہ کو کیا پتا ہے مولانا اسماعیل کی شان کا؟ بریلویوں سے پوچھو. انہوں نے کتاب لکھی تھی تقویت الایمان، ایمان کو تقویت پہنچانے والی کتاب. کسی بریلوی کی نگاہ کتاب پر پڑ جائے تو وہ کانپتا ہے. ایسی زبردست کتاب لکھی مولانا محمد اسماعیل نے. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے. یہ اسی مولوی کا فرمان ہے کہ پیغمبر بڑے بھائی کی طرح خدا کی بارگاہ میں چوڑا چمار سارے ایک جیسے، نبی کوئی ہو سب ایک جیسے ہیں. یہ اسی مولوی کا فرمان ہے. بڑا توحید پرست جو دنیا کا مانا عالم تھا، انہوں نے منصب امامت میں امام کے معیار کو نبی کی زبانی بیان کیا. میں یہ حدیث پڑھ کے شیعہ کتاب کا حوالہ دے کر بری نہیں ہو سکتا. منصب امامت میں انہوں نے پیغمبر کی حدیث لکھی. اتنے سخت مولوی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا امام کا مقام کہ پیغمبر فرماتے ہیں من ماتا، جو مر گیا. میرے خاموش بھائیو، اللہ تمہیں توفیق دے سمجھنے کی. نبی کہتے ہیں جو مر گیا. دیہاتی نہیں، جو مر گیا. جو عالم، مفسر، محدث، ولی، غوث، کتب، ابدال، کلندر، سالک، رحمت اللہ، لعنت اللہ علیہ السلام. نبی فرماتے ہیں من ماتا، جو مر گیا، ولم یعرف امام زمانے ہی، اور امام زمانہ کی معرفت نہ نصیب ہوئی. مر گیا. غلام حسین تھا، مر گیا. عالم، مجتہد، ولی، غوث، کتب. نبی کہتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقد ماتا میتتن جہلیہ. جو مر گیا امام زمانہ کو نہیں پہچانا، وہ جہالت اور کفر کی موت مرا. سن میں نہیں آئی. جو مر گیا پر امام زمانہ کو نہیں پہچانا، پیغمبر فرماتے ہیں وہ جہالت کی موت مر گیا، کفر کی موت مر گیا. یہ ہے امام زمانہ کا مقام. نبی کے امت کے ہر فرد پر واجب ہے کہ وہ امام زمانہ کی معرفت لے کر مرے. اور اگر معرفت امام زمانہ کی نہیں تو آمنہ کا لال کہتا ہے یہ کفر کی موت مرا. میری پنجابی زبان ہے کتے دی موت مریا. اگر امام زمانہ کو نہیں پہچانا، میں خدا کا واسطہ دے کر شرافت کے نام کی بھیک مانگتا ہوں، مسلمان ہو، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. تیرا نبی کہتا ہے کہ جو مر گیا امام زمانہ کو نہیں پہچانا، وہ کفر کی موت مرا. اللہ واسطے بتا اس زمانے کا امام کون ہے؟ تیرا امام ہے یہی رہا ہے. وہ تو شیعہ گزارت کر لیں گے کہہ کے. میں تے بھراما تو گزارش کا کرنا کہ منصب امامت میں حدیث ہے مولانا محمد اسماعیل. میں اور بھی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں. نبی کی حدیث لکھتے ہیں شیعہ، لکھتے تو شاید ہم کہتے نہیں امامہ نال پیار ہی نے اپنے کو پلسی لایا نے. مولانا محمد اسماعیل